السلام علیکم دوستو، میں ہوں کاشف ضیائی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ دوستو آج کی محفل میں مجھے کچھ باتیں کرنی ہیں آپ سے دودھ کے بارے میں۔ کچھ میرے ذہن میں اس بارے میں کچھ احتیاطی تدابیر تھیں، کچھ اس کے فائدے نقصانات پہ بات کرنی تھی اور کچھ دودھ پینے کے صحیح طریقے میں آپ کو بتانا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ دودھ کے بارے میں ضروری احتیاطی تدابیر ہیں جن کا کسی کو علم تک نہیں ہے، اس پہ عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ میں نے یہی سوچا کہ اس بارے میں ایک ویڈیو بناؤں۔ دوستو دودھ ایک ایسی غذا ہے، انسان جب پیدا ہوتا ہے تو پہلی غذا جو اسے دی جاتی ہے وہ دودھ ہے، یا پہلے دنوں میں جو دی جاتی ہے غذا دودھ ہے، یا ابتدائی 1 یا 2 سالوں میں جو اس کو غذا دی جاتی ہے وہ دودھ ہے۔ آپ جانتے ہیں جن کی ماں کے دودھ پہ پرورش ہوتی ہے بچوں کی، وہ صحت مند اور توانا ہوتے ہیں، اور جن کی نہیں ہوتی وہ عام طور پہ اتنے صحت مند نہیں ہوتے۔ عام طور پہ پنجاب کے گھرانوں میں ماں کا دودھ اگر کسی وجہ سے بچے کو نہ دیا جائے تو پھر گائے کا دودھ دیا جاتا ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے کہ ماں کا حمل جو ہے 9 ماہ کا ہے، گائے کا حمل بھی عموماً 9 ماہ کا ہوتا ہے، تو ماہرین نے اندازہ لگایا کہ دونوں کے دودھ کی تاثیر جو ہے ملتی جلتی ہے، بچے کے لیے نفع بخش ہے۔ دیہاتی لوگ عام طور پہ کہہ دیتے ہیں ماں دا دودھ تے گاں دا دودھ برابر ہوتا ہے، یہ بات ہے، لیکن اس بارے میں ایک احتیاطی تدبیر ہے کہ گائے جو ہے وہ ٹی بی کا بڑی جلدی شکار ہو جاتی ہے۔ مرغیوں کو بھی ٹی بی ہوتی ہے، گائے کو بھی ٹی بی ہوتی ہے، مغربی ملکوں میں خنزیر کھایا جاتا ہے اسے بھی ٹی بی ہوتی ہے۔ ہمارے ملک میں ٹیوبر کلین ٹیسٹ جو گائے کا ہوتا ہے اس کا کوئی انتظام خاطر خواہ نہیں ہے، تو گائے کو اگر ٹی بی ہو جائے تو عام طور پہ اس کا ٹیسٹ ہوتا نہیں ہے، تو اس میں احتیاط کر لینی چاہیے۔ اسی طرح گائے کا دودھ بعض اوقات بچے میں خارش، الرجی اور ایگزیما پیدا کرتا ہے، اس سے بھی احتیاط کی ضرورت ہے یا نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن غذاؤں کو نوش فرمایا ہے ان میں ایک دودھ بھی ہے۔ آپ نے اونٹنی کا دودھ نوش فرمایا ہے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے اسے پہلی چیز جو دی جاتی ہے وہ ماں کا دودھ ہے، اور اسی سے بعض سائنسدانوں نے اندازہ لگایا ہے کہ غذا سے علاج کرنا سب سے عمدہ بات ہے، اور غذا سے علاج کرنے کا سب سے زیادہ انسان کو فائدہ ہوتا ہے بنسبت دوا سے علاج کرنے کے۔ میں خود بھی اسی خیال کا حامل ہوں۔ بہرحال دودھ ایک مکمل غذا ہے، لیکن انسان کو روٹی چاول چھوڑوا کے صرف دودھ پہ نہیں پالا جا سکتا، کیونکہ ایسی صورت میں بہت زیادہ دودھ کی ضرورت ہوگی جس کو ڈائجسٹ کرنا ہی ایک پرابلم بن جائے گی۔ ہمارے علاقوں میں عام طور پہ گائے کا دودھ یا بھینس کا دودھ استعمال کیا جاتا ہے، صحراؤں میں اونٹنی کا دودھ مل جاتا ہے، دیہاتوں میں بکریوں کا دودھ اویلیبل ہوتا ہے، اور ان تمام یہ جو دودھ ہیں ان کی مختلف تاثیر ہے۔ اس میں میرے نزدیک سب سے عمدہ جو ہے گائے کا ہے دودھ، اور دوسرے نمبر پہ جو ہے بکری کا دودھ ہے۔ بکری کا دودھ طبیعت سے جوش اور غصے کو ختم کرتا ہے، اور جو ہے بہت ہی عمدہ جو ہے نوجوانوں کے لیے بڑا عمدہ ٹانک ہے۔ گرمیوں کے موسم میں اسبغول کے چھلکے کی اگر اس کے اندر کھیر جما کے کھائی جائے تو بہت عمدہ ٹانک جو ہے ثابت ہوتا ہے، اور عام طور پہ معدے وغیرہ کی گرمی کو ٹھیک کرتا ہے۔ تو تبت کے علاقے میں یوق کا دودھ بھی پیا جاتا ہے، یہ جانور وہاں کثرت سے پایا جاتا ہے۔ بہرحال دودھ کے بارے میں ایک یہ بات تھی۔ میرے دوستو عام طور پہ ہم دودھ پیتے ہیں یا سادہ پیتے ہیں، بہت سے لوگوں کو دودھ ہضم کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے کہ دودھ اگر پی لیں تو گویا ایک معدے میں طوفان آ گیا ہے، گیس کے گولے پیدا ہوتے ہیں، ڈکاریں آتی ہیں، دیر تک جو ہے اس کے بعد جو ہے بھوک نہیں لگتی۔ تو ایسی صورت میں کچھ تجاویز ہیں، ان پہ عمل کر کے دیکھیے، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ پہلی بات تو یہ جنہیں دودھ کم ہضم ہوتا ہے، بھینس کا دودھ مشکل سے ہضم ہوتا ہے، وہ بھینس کا دودھ نہ پئیں۔ اگر انہوں نے بھینس کا دودھ پینا ہو تو اس میں سونف الائچی ابال کے پئیں۔ ایک طریقہ کار یہ ہے کہ دودھ میں ایک گلاس دودھ ہو، دوسرے گلاس میں اسے الٹا جائے، پھر پہلے میں الٹا جائے، پہلے سے پھر دوسرے میں الٹا جائے، اس طرح دودھ میں آکسیجن شامل ہو جاتی ہے اور دودھ کی ڈائجیشن آسان ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دودھ میں بڑے لوگوں کے، خاص طور پہ بڑی عمر کے لوگوں کے لیے دودھ میں شہد اور ادرک ڈال کے، ادرک کو کچھ ابال لیا جائے، پھر جو ہے شہد سے میٹھا کر لیا جائے، یہ دودھ جو ہے ٹونک بھی ہے اور اس کا انہضام بھی آسان ہے۔ سردیوں کا موسم ہے تو دودھ میں دار چینی ڈال لی جائے، بار بار یورینیشن کے لیے بھی مفید ہے، اور یہ حرارت پیدا کرنے والا ایک دودھ کا ٹونک بن جاتا ہے۔ اس طرح دودھ ڈائجسٹ بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے دودھ کے انہضام کے لیے بعض لوگ یوں کرتے ہیں کہ اس میں کولا بوتل ڈال دیتے ہیں۔ یہ کولا بوتل جو ہے یہ ایک ایسڈک مشروب ہے، یاد رکھیے گا جب یہ دودھ میں ڈلتا ہے تو یہ دودھ کو پھاڑ دیتا ہے فوراً۔ اس کا پتہ کیوں نہیں لگتا کہ کیونکہ عام طور پہ وہ ٹھنڈا ہوتا ہے دودھ، اس لیے پتہ نہیں چلتا، ورنہ روم ٹیمپریچر کے اوپر جو دودھ ہوتا ہے اس کے اندر اگر کولا مشروب ڈالا جائے تو اسی وقت دودھ پھٹ جاتا ہے۔ تو یہ کوئی مناسب مشروب نہیں ہے۔ اس طرح جو ہے دودھ جسم کے لیے زیادہ فائدہ بخش نہیں رہتا۔ میرا ایک استاد کہا کرتا تھا اس طرح دودھ ہڈیوں میں ٹھہرتا نہیں ہے۔ بعد میں جب ہم نے کیمسٹری پڑھی تو ہمیں پتہ چلا کہ ہڈیوں کی کیلشیم نکل جاتی ہے، اتنی زیادہ ایسیڈیٹی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ اس سے ہڈیوں کی کیلشیم نکل جاتی ہے، خود دودھ کی اپنی کیلشیم بھی ختم ہو جاتی ہے، وہ ایک ایسڈک مشروب بن جاتا ہے۔ تو یہ صرف زبان کا چٹخارا ہے۔ اس کے سوا جو ہے دودھ پینے کے جو ہے میں نے کئی طریقے بیان کیے۔ دودھ میں گھی ڈال کے بھی پیا جا سکتا ہے، دیہاتی لوگ پیتے بھی ہیں، پہلوانوں کی غذا ہے۔ تو یہ ہیں دودھ کے استعمال کے عام طور پہ طریقے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو فائدہ دے گی۔ السلام علیکم۔